آئرہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ نیچے ڈرائنگ روم میں مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ اس کے والدین نے اس کی شادی اپنے ایک قریبی دوست کے بیٹے سے طے کر دی تھی، لیکن آئرہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ابھی اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھی، اپنے خواب پورا کرنا چاہتی تھی، اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی تھی، مگر کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ رات بھر سوچنے کے بعد اس نے ایک فیصلہ کر لیا، وہ گھر چھوڑ دے گی۔ صبح سویرے جب سب سو رہے تھے، آئرہ خاموشی سے اپنا بیگ لے کر نکلی اور ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، نہ ہی کوئی واضح منصوبہ، بس ایک شہر کا نام تھا، اسلام آباد۔ وہ شہر جہاں کوئی اسے جانتا نہیں تھا، جہاں شاید وہ ایک نئی زندگی شروع کر سکتی تھی۔ جہاز میں اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پہلی بار گھر سے اتنی دور جا رہی تھی۔ اسی دوران ایک نوجوان آ کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سیاہ سوٹ، سنجیدہ چہرہ اور ہاتھ میں لیپ ٹاپ۔ اس نے بیٹھتے ہی کام شروع کر دیا۔ آئرہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کتنا سنجیدہ آدمی ہے، وہ دل میں بڑبڑائی۔ کچھ دیر بعد جہاز ہلکا سا ہلا تو آئرہ گھبرا گئی۔ اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل گر گئی۔ نوجوان نے فوراً بوتل اٹھا کر اسے دی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے مختصر سا پوچھا۔ جی، آئرہ نے جواب دیا۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی اور دونوں کو اندازہ نہیں تھا کہ قسمت ان کی زندگیاں ایک دوسرے سے باندھنے والی ہیں۔ اسلام آباد آئرہ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اونچے درخت، صاف سڑکیں اور پرسکون ماحول، مگر خوبصورتی کے باوجود آئرہ کے لیے زندگی آسان نہیں تھی۔ اسے نوکری چاہیے تھی، رہائش چاہیے تھی اور سب سے بڑھ کر خود کو ثابت کرنا تھا۔ کئی دن کوشش کے بعد اسے ایک بڑی کمپنی میں انٹرویو کا موقع ملا۔ وہ انٹرویو روم میں داخل ہوئی تو اچانک رک گئی۔ سامنے وہی شخص بیٹھا تھا جو جہاز میں اس کے ساتھ سفر کر چکا تھا۔ آپ؟ آئرہ نے حیرت سے بولی۔ نوجوان نے سر اٹھایا۔ آپ فلائٹ والی مسافر ہیں؟ آئرہ کو پہلی بار معلوم ہوا کہ اس کا نام الیان ہے۔ وہ صرف ایک ملازم نہیں بلکہ پوری کمپنی کا مالک تھا۔ انٹرویو کے بعد الیان نے اسے ملازمت دے دی۔ شروع کے دن آئرہ کو لگا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر جلدی اسے احساس ہوا کہ الیان ایک انتہائی سخت باس تھا۔ وقت کی پابندی، کامل کام، کوئی بہانہ نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ آئرہ اکثر رات دیر تک دفتر میں بیٹھتی، فائلیں مکمل کرتی رہتی۔ ایک رات 11 بج چکے تھے، پورا فلور خالی ہو چکا تھا، صرف 2 لوگ باقی تھے، آئرہ اور الیان۔ یہ رپورٹ آج مکمل ہونی چاہیے، الیان نے کہا۔ آئرہ نے غصے سے کمپیوٹر کی طرف دیکھا۔ یہ انسان نہیں، مصیبت ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ میں نے سن لیا ہے، الیان نے جواب دیا۔ آئرہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر پہلی بار الیان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی نوک جھوک معمول بن گئی۔ آئرہ ہر بات پر بحث کرتی، الیان ہر بار اسے متکر سے جواب سے خاموش کر دیتا۔ لیکن نہ جانے کیوں اب دفتر کے طویل دن اتنے مشکل نہیں لگتے تھے۔
کمپنی کی سالانہ تقریب تھی، تمام ملازمین موجود تھے۔ ہنسی، موسیقی اور خوشگوار ماحول ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ آئرا نے پہلی بار الیان کو کام سے ہٹ کر دیکھا۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھا، مگر آج اس کے چہرے پر سختی کم تھی۔ تقریب ختم ہوئی تو آسمان پر سیاہ بادل چھا چکے تھے۔ الیان نے آئرا کو گھر چھوڑنے کی پیشکش کی۔ واپسی کے دوران اچانک بارش شروع ہو گئی، پھر بارش طوفان میں بدل گئی۔ سڑک سنسان تھی، چاروں طرف اندھیرا۔ اسی دوران گاڑی نے عجیب آواز نکالی اور بند ہو گئی۔ الیان نے کئی بار کوشش کی، مگر گاڑی دوبارہ اسٹارٹ نہ ہوئی۔ یہ تو بہت بڑی مشکل ہو گئی ہے، آئرا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی، صرف درخت، ہوا اور بارش۔ اچانک زور کی گرج سنائی دی۔ آئرا چونک گئی۔ وہ بچپن سے آندھی اور گرج چمک سے ڈرتی تھی۔ مجھے یہ بالکل پسند نہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ الیان نے پہلی بار اس کے چہرے پر خوف دیکھا۔ فکر مت کرو، اس نے نرمی سے کہا۔ صبح ہونے تک کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ رات گزرتی رہی، بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گاڑی کے اندر سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ الیان مسلسل صورتحال بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور پہلی بار آئرا نے اس کے اندر وہ انسان دیکھا جو دفتر کے سخت باس کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ایک ایسا انسان جو دوسروں کی فکر کرتا تھا، جو مشکل وقت میں پرسکون رہتا تھا، اور جو اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ اسی رات ان دونوں کے درمیان ایک خاموش اعتماد پیدا ہوا، ایک ایسا اعتماد جو آنے والے دنوں میں محبت کی بنیاد بننے والا تھا۔ صبح کی پہلی کرن گاڑی کے شیشے سے اندر داخل ہوئی تو آئرا کی آنکھ کھل گئی۔ بارش رک چکی تھی، ہوا میں مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں تک وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر اسے گزشتہ رات کے تمام واقعات یاد آنے لگے۔ سنسان سڑک، طوفانی بارش، خراب گاڑی اور الیان۔ اس نے آہستہ سے سر موڑ کر دیکھا۔ الیان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ شاید پوری رات جاگنے کے بعد اسے ہلکی سی نیند آ گئی تھی۔ آئرا چند لمحوں تک اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس شخص کی زندگی کتنی مشکل ہوگی۔ دن رات کام، ذمہ داریاں، اور ہر وقت دوسروں کا خیال۔ اسی دوران الیان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً آئرا کی طرف دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ یہ اس کا پہلا سوال تھا۔ آئرا کے دل میں عجیب سا احساس جاگا۔ وہ مسکرا دی۔ جی۔ الیان نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ دیر بعد ایک ریسکیو گاڑی وہاں پہنچی۔ گاڑی کی خرابی دور کر دی گئی اور وہ دونوں واپس اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ راستے پر خاموشی رہی، لیکن یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ اب اس خاموشی میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ دفتر واپس آنے کے بعد زندگی معمول پر آ گئی۔ فائلیں، میٹنگز، پروجیکٹس، مگر ایک چیز بدل چکی تھی۔ اب الیان پہلے کی نسبت نرم ہو گیا تھا، اور آئرا اب اس سے اتنا نہیں جھگڑتی تھی، کم سے کم پہلے جتنا نہیں۔ ایک دن دفتر میں آئرا اپنی میز پر کام کر رہی تھی۔
تب یہ خوبصورت سا پھولوں کا گلدستہ اس کی میز پر آ کر رکھا گیا۔ آئرہ حیران رہ گئی۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کارڈ اٹھایا مگر کارڈ پر نام نہیں تھا۔ پورے دفتر میں چیخیاں شروع ہو گئیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کسی خفیہ متحد نے بھیجا ہے، کوئی کہہ رہا تھا شاید کسی کلائنٹ نے، لیکن آئرہ کی نظریں بے اختیار آلیان کے دفتر کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ شیشے کے پار اپنی فائلوں میں مصروف تھا، جیسے اسے کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ شام کو جب سب لوگ جا چکے تھے تو آئرہ ایک فائل لینے آلیان کے دفتر گئی۔ آلیان اپنی کرسی پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ سر، آج پھول کس نے بھیجے تھے؟ آلیان نے فائل سے نظریں اٹھائیں۔ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ آئرہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ سچ؟ مگر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آئرہ نے فوراً محسوس کر لیا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ دن گزرتے گئے۔ محبت آہستہ آہستہ دونوں کے دلوں میں جگہ بنا رہی تھی، مگر کوئی بھی اس کا اعتراف نہیں کر رہا تھا۔ شاید دونوں ڈرتے تھے رشتے بدل جانے سے یا ایک دوسرے کو کھو دینے سے۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ آئرہ دفتر پہنچی تو ریسیپشن پر غیر معمولی ہجوم تھا۔ اس نے حیرت سے آگے بڑھ کر دیکھا اور اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سامنے اس کے والد کھڑے تھے اور ان کے ساتھ اس کا بڑا بھائی۔ آئرہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ابو؟ اس کے ہونٹوں سے بامشکل نکلا۔ اس کے والد کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ بہت ڈھونڈ لیا تمہیں۔ پورا دفتر خاموش ہو گیا۔ اسی لمحے آلیان بھی اپنے دفتر سے باہر آ گیا۔ اس کی نظر آئرہ کے خوفزدہ چہرے پر پڑی اور پھر سامنے کھڑے لوگوں پر۔ اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ معاملہ عام نہیں ہے، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اگلے چند دن اس کی اور آئرہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والے ہیں، کیونکہ آئرہ کے والد اسے واپس لے جانا چاہتے تھے اور آئرہ ہر قیمت واپس نہیں جانا چاہتی تھی، اور قسمت دونوں کو ایک ایسے موڑ پر لے جا رہی تھی جہاں ایک مشکل فیصلہ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ دفتر میں چھائی خاموشی آئرہ کو گھٹن محسوس کرا رہی تھی۔ اس کے والد اور بھائی سامنے کھڑے تھے اور دوسری طرف آلیان۔ چند لمحوں تک کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر آئرہ کے والد نے سخت لہجے میں کہا، سامان پیک کرو، تم ہمارے ساتھ واپس جا رہی ہو۔ آئرہ کا دل دھڑک اٹھا۔ میں واپس نہیں جانا چاہتی ابو، تمہیں جانا ہوگا۔ نہیں، آئرہ پہلی بار آئرہ نے اتنی مضبوطی سے جواب دیا۔ پورے دفتر میں خاموشی چھا گئی۔ آلیان خاموشی سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ آئرہ نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کتنی تکلیف میں کیا ہوگا۔ اس شام آئرہ دفتر کی چھت پر اکیلی بیٹھی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ آسمان سنہری اور نارنجی رنگوں سے بھر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ یہاں ہیں، اس نے پیچھے دیکھے بغیر کہا۔ آلیان آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ آئرہ ہنس پڑی۔ آپ ہمیشہ یہی سوال کیوں کرتے ہیں؟ آلیان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، شاید اس لیے کہ مجھے فکر ہوتی ہے
آئرہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ پہلی بار اس کے منہ سے یہ الفاظ سن رہی تھی۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ پھر آئرہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جانتے ہیں جب میں گھر سے نکلی تھی تو بہت ڈری ہوئی تھی، پھر بھی چلی آئی، کیونکہ کبھی کبھی ڈر سے زیادہ خواب اہم ہوتے ہیں۔ آلیان نے اس کی طرف دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ آئرہ صرف شرارتی اور باتونی لڑکی نہیں، اس کے اندر بہت ہمت بھی تھی۔ اگلے چند دن عجیب گزرے۔ آئرہ کے گھر والے اسلام آباد ہی میں موجود تھے۔ وہ مسلسل اس پر دباؤ ڈال رہے تھے، مگر آئرہ اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ ان دنوں آلیان غیر معمولی حد تک خاموش ہو چکا تھا۔ وہ پہلے کی طرح ڈانٹتا بھی نہیں تھا اور نہ ہی فضول بحث کرتا تھا۔ آئرہ کو یہ تبدیلی عجیب لگنے لگی۔ ایک شام اس نے آخر پوچھ ہی لیا، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آلیان نے سر اٹھایا، نہیں، پھر اتنے خاموش کیوں ہیں؟ آلیان جواب نہ دے سکا، کیونکہ اصل بات وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے آئرہ کی فکر ہونے لگی تھی، بہت زیادہ، شاید جتنی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ چند دن بعد کمپنی کی ایک تقریب مری میں رکھی گئی۔ تمام سینئر اسٹاف کو جانا تھا۔ آئرہ بھی اس ٹیم کا حصہ تھی۔ مری کی ٹھنڈی ہوا، پہاڑ اور بادل ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ شام کو سب لوگ ہوٹل کے لان میں جمع تھے۔ آئرہ ریلنگ کے پاس کھڑی دور پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی آلیان اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ خوبصورت منظر ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ جی، آئرہ مسکرائی، لیکن میرے خیال میں کچھ لوگ منظر سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ سن کر آئرہ نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ آلیان کی نظریں دور پہاڑوں پر تھیں، مگر اس کے الفاظ آئرہ کے دل تک پہنچ چکے تھے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور نہ جانے کیوں اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس رات آئرہ کافی دیر تک سو نہ سکی۔ وہ بار بار آلیان کی بات یاد کر رہی تھی، اور دوسری طرف آلیان بھی اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا آسمان کو تک رہا تھا۔ پہلی بار اس سے محسوس ہوا کہ شاید وہ اپنی زندگی میں کسی کو کھونے سے ڈرنے لگا ہے، اور وہ شخص آئرہ تھی۔ مگر ابھی نہ آئرہ کو اس احساس کا یقین تھا اور نہ ہی آلیان کو، کیونکہ محبت اکثر خاموشی سے دل میں جگہ بناتی ہے، اور پھر ایک دن اچانک انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دفتر میں چھائی خاموشی آئرہ کو گھٹن محسوس کرا رہی تھی۔ اس کے والد اور بھائی سامنے کھڑے تھے، اور دوسری طرف آلیان۔ چند لمحوں تک کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر آئرہ کے والد نے سخت لہجے میں کہا، سامان پیک کرو، تم ہمارے ساتھ واپس جا رہی ہو۔ آئرہ کا دل دھڑک اٹھا۔ میں واپس نہیں جانا چاہتی ابو، تمہیں جانا ہوگا۔ نہیں، پہلی بار آئرہ نے اتنی مضبوطی سے جواب دیا۔ پورے دفتر میں خاموشی چھا گئی۔ آلیان خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ آئرہ نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کتنی تکلیف میں کیا ہوگا۔ اس شام آئرہ دفتر کی چھت پر اکیلی بیٹھی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ آسمان سنہری اور نارنگی رنگوں سے بھر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ یہاں ہیں، اس نے پیچھے دیکھے بغیر کہا۔ آلیان آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟
آئرہ ہنس پڑی۔ آپ ہمیشہ یہی سوال کیوں کرتے ہیں؟ عالیان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، شاید اس لیے کہ مجھے فکر ہوتی ہے۔ آئرہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ پہلی بار اس کے منہ سے یہ لفظ سن رہی تھی۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ پھر آئرہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جانتے ہیں جب میں گھر سے نکلی تھی تو بہت ڈری ہوئی تھی۔ پھر میں چلی آئی، کیونکہ کبھی کبھی ڈر سے زیادہ خواب اہم ہوتے ہیں۔ عالیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ایسے محسوس ہوا کہ آئرہ صرف شرارتی اور باتونی لڑکی نہیں تھی، اس کے اندر بہت ہمت بھی تھی۔ اگلے چند دن عجیب گزرے۔ آئرہ کے گھر والے اسلام آباد ہی میں موجود تھے۔ وہ مسلسل اس پر دباؤ ڈال رہے تھے، مگر آئرہ اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ ان دنوں عالیان غیر معمولی حد تک خاموش ہو گیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح ڈانٹتا بھی نہیں تھا اور نہ ہی فضول بحث کرتا تھا۔ آئرہ کو یہ تبدیلی عجیب لگنے لگی۔ ایک شام اس نے آخر پوچھ ہی لیا، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ عالیان نے سر اٹھایا، نہیں۔ پھر اتنے خاموش کیوں ہیں؟ عالیان جواب نہ دے سکا، کیونکہ اصل بات وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے آئرہ کی فکر ہونے لگی تھی، بہت زیادہ، شاید جتنی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ چند دن بعد کمپنی کی ایک تقریب میں مری میں رکھی گئی۔ تمام سینئر اسٹاف کو جانا تھا۔ آئرہ بھی اس ٹیم کا حصہ تھی۔ مری کی ٹھنڈی ہوا، پہاڑ اور بادل ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ شام کو سب لوگ ہوٹل کے لان میں جمع تھے۔ آئرہ ریلنگ کے پاس کھڑی دور پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی عالیان اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ خوبصورت منظر ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ جی، آئرہ مسکرا دی، لیکن میرے خیال میں کچھ لوگ منظر سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ سن کر آئرہ نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ عالیان کی نظریں دور پہاڑوں پر تھیں، مگر اس کے الفاظ آئرہ کے دل تک پہنچ چکے تھے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور نہ جانے کیوں اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس رات آئرہ کافی دیر تک سو نہ سکی۔ وہ بار بار عالیان کی بات یاد کر رہی تھی، اور دوسری طرف عالیان بھی اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ اپنی زندگی میں کسی کو کھونے سے ڈرنے لگا ہے، اور وہ شخص آئرہ تھی۔ مگر ابھی نہ آئرہ کو اس احساس کا یقین تھا اور نہ عالیان کو، کیونکہ محبت اکثر خاموشی سے دل میں جگہ بناتی ہے، اور پھر ایک دن اچانک انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن قسمت ابھی ان کا سب سے بڑا امتحان لینے والی تھی، کیونکہ چند دن بعد آئرہ کے والد اچانک عالیان کے دفتر پہنچنے والے تھے، اور وہاں ہونے والی ایک گفتگو سب کچھ بدل دینے والی تھی۔ اگلے چند دن آئرہ کے لیے بہت مشکل تھے۔ وہ دفتر تو آتی تھی، مگر پہلے جیسی شوق اور شرارتی نہیں رہی تھی۔ اس کی ہنسی کہیں گم ہو گئی تھی، اور عالیان یہ بات اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ ایک صبح آئرہ اپنی میز پر خاموش بیٹھی تھی جب اچانک اس کے سامنے ایک کافی کا کپ آ کر رکا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ سامنے عالیان کھڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ آئرہ نے پوچھا۔
کافی، عالیہ نے مختصر جواب دیا۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، مگر آپ لائے کیوں ہیں؟ عالیہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کیونکہ تم نے کل بھی ناشتہ نہیں کیا تھا۔ عائرہ حیران رہ گئی۔ اسے خود یاد نہیں تھا کہ اس نے ناشتہ کیا تھا یا نہیں، مگر عالیہ کو یاد تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی گرمی دوڑ گئی۔ اسی شام دفتر کے باہر عالیہ نے اچانک کہا، چلو۔ کہاں؟ عائرہ نے حیرت سے پوچھا۔ بس چلو۔ 15 منٹ بعد وہ دونوں اسلام آباد کے خوبصورت پارک میں تھے۔ شام ڈھل رہی تھی، ہوا میں خنکی تھی، درختوں کے پتے ہلکی ہوا کے ساتھ سرسرا رہے تھے۔ عائرہ نے حیرت سے اٹھ کر دیکھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ عالیہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کبھی کبھی انسان کو اپنی پریشانیاں بھولنے کے لیے صرف چند لمحے سکون کے چاہیے ہوتے ہیں۔ عائرہ خاموش ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ عالیہ لفظوں سے زیادہ اپنے عمل سے خیال رکھتا تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ ہوا مسلسل چل رہی تھی۔ عائرہ کے بال بار بار چہرے پر آ رہے تھے۔ آخر کار وہ تنگ آ کر بال سنبھالنے لگی۔ عالیہ نے اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ کیا ہوا؟ عائرہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ نہیں، آپ ہنسے ہیں تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ عالیہ بے اختیار ہنس پڑا اور عائرہ چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ شاید پہلی بار اس نے عائرہ کو اتنا بے فکر ہو کر ہنستے دیکھا تھا۔ واپسی کے دوران گاڑی میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی عجیب حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ عائرہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، تبھی عالیہ کی آواز سنائی دی، عائرہ جی۔ اگر کبھی سب کچھ تمہارے خلاف ہو جائے۔ وہ چند لمحے رکا، تب بھی اپنے خوابوں سے دستبردار مت ہونا۔ عائرہ نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خلوص تھا، ایسا خلوص جو الفاظ سے کہیں گہرا ہوتا ہے۔ اس رات عائرہ بہت دیر تک سو نہ سکی، بار بار عالیہ کی باتیں یاد کر رہی تھی۔ اس کی فکر، اس کی توجہ، اس کی خاموش محبت۔ شاید محبت واقعی ایسی ہی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ دل میں اترنے والی، بغیر شور کے، بغیر اعلان کے۔ اگلے دن دفتر میں ایک غیر متوقع واقعہ ہوا۔ عائرہ ایک فائل لینے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے فوراً اسے تھام لیا۔ عائرہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اوپر دیکھا، عالیہ تھا۔ چند لمحوں تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ وقت جیسے رک سا گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ عالیہ نے فوراً پوچھا۔ عائرہ نے آہستہ سے سر ہلا دیا، لیکن اس کے دل کی دھڑکن ابھی تک تیز تھی، اور شاید صرف اس کے دل کی نہیں، عالیہ کی بھی، کیونکہ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ عائرہ کو کھونے کا خیال بھی اسے بے چین کر دیتا ہے، اور یہی احساس اسے ایک ایسے فیصلے کے قریب لے جا رہا تھا جس سے ان دونوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ عائرہ حسب معمول دفتر پہنچی۔
لیکن آج اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ رات بھر وہ سو نہیں سکی تھی۔ بار بار اسے آلیان کا چہرہ یاد آ رہا تھا، اس کی فکر، اس کی باتیں، اور وہ لمحہ جب اس نے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ عائرہ نے سر جھٹک کر خود کو کام میں مصروف کرنے کی کوشش کی، مگر قسمت نے آج کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ دوپہر کے قریب ریسیپشن سے فون آیا۔ مس عائرہ، آپ سے ملنے کچھ لوگ آئے ہیں۔ عائرہ کا دل دھڑک اٹھا۔ نہ جانے کیوں اسے فوراً اندازہ ہوا وہ لوگ کون ہیں۔ جب وہ نیچے پہنچی تو اس کے قدم رک گئے۔ سامنے اس کے والد، بڑا بھائی اور چند رشتہ دار کھڑے تھے۔ عائرہ کا رنگ پھک ہو گیا۔ ابو؟ اس کے والد کا چہرہ سخت تھا۔ بہت ہو گیا، آج تم ہمارے ساتھ واپس جا رہی ہو۔ میں واپس نہیں جانا چاہتی، عائرہ نے ہمت جمع کر کے کہا۔ تمہاری مرضی نہیں پوچھی جا رہی۔ ان کی آواز بلند ہو گئی۔ دفتر کے کئی ملازمین ادھر متوجہ ہو گئے۔ عائرہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ اسی لمحے ایک پرسکون مگر مضبوط آواز سنائی دی۔ مسئلہ کیا ہے؟ سب نے مڑ کر دیکھا۔ آلیان وہاں کھڑا تھا، سیاہ سوٹ میں ملوث، چہرہ سنجیدہ مگر آنکھوں میں عجیب سا عزم۔ عائرہ کے والد نے فوراً کہا، یہ ہمارا خاندانی معاملہ ہے۔ آلیان نے احترام سے سر ہلایا۔ میں سمجھتا ہوں۔ پھر اس نے عائرہ کی طرف دیکھا، لیکن فیصلہ عائرہ کا بھی ہونا چاہیے۔ پہلی بار کسی نے عائرہ کی مرضی کا ذکر کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کافی دیر بحث ہوتی رہی۔ آخر کار عائرہ کے والد غصے میں وہاں سے چلے گئے، لیکن جاتے جاتے ایک بات کہہ گئے، یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے بعد عائرہ بہت پریشان ہو گئی۔ شام تک وہ خاموش رہی، کام پر توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ آخر کار دفتر خالی ہونے لگا، صرف وہ اور آلیان رہ گئے۔ گھر نہیں جانا؟ آلیان نے پوچھا۔ عائرہ نے سر جھکا لیا۔ دل نہیں چاہ رہا۔ آلیان چند لمحے میں خاموش رہا، پھر بولا، چلو۔ کہاں؟ تمہیں ایک جگہ دکھانی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں دامن کنواں پر کھڑے تھے۔ پورا اسلام آباد روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ رات کا منظر بے حد خوبصورت تھا۔ ہوا ٹھنڈی تھی اور شہر ستاروں کی طرح چمک رہا تھا۔ عائرہ ریلنگ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، آلیان نے جواب دیا، جب بھی زندگی مشکل لگتی ہے میں یہاں آ جاتا ہوں۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش رہے۔ پھر عائرہ نے دھیرے سے کہا، اگر ایک دن مجھے واپس جانا پڑ گیا تو؟ یہ سوال سن کر آلیان کے دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ اس خیال سے بھی خوفزدہ ہے کہ عائرہ اس کی زندگی سے چلی جائے۔ ہوا تیز ہو گئی۔ عائرہ کے بال بار بار چہرے پر آ رہے تھے۔ وہ انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی آلیان نے آہستہ سے کہا، تمہیں معلوم ہے کیا، تم پہلے دن سے بہت مختلف ہو۔ عائرہ مسکرا دی۔ اچھا یا برا؟ بہت اچھا۔ اس بار عائرہ واقعی شرما گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں گاڑی کی طرف واپس جانے لگے، مگر عائرہ اچانک رک گئی۔ آلیان، شکریہ۔
کس بات کا؟ میرے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے۔ عالیہ نے چند لمحے سے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ عائرہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کوئی محبت کا اظہار نہیں تھا، مگر اس کے لیے الفاظ کسی وعدے سے کم بھی نہیں تھے۔ اس رات دونوں اپنی اپنی کھڑکیوں کے پاس کھڑے آسمان کو دیکھتے رہے، اور پہلی بار دونوں کے دل ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے، کیا یہ صرف دوستی تھی یا اس سے کہیں زیادہ؟ مگر قسمت نے اب ان کے لیے ایک اور امتحان رکھ چھوڑا تھا، کیونکہ اگلے ہی دن عائرہ کے والد ایک ایسا فیصلہ کرنے والے تھے جو عالیان اور عائرہ کو زندگی کے سب سے بڑے موڑ پر لا کھڑا کرے گا۔ اگلی صبح عائرہ دفتر پہنچی تو اس کا دل بے چین تھا۔ رات بھر سے نیند نہیں آئی تھی۔ بار بار وہی الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ نہ جانے کیوں عالیان کے الفاظ اس کے دل میں اتر گئے تھے۔ دوپہر کے وقت اچانک ریسیپشن سے اطلاع آئی کہ عائرہ کے والد دوبارہ آئے ہیں۔ اس بار ان کے ساتھ خاندان کے چند بزرگ بھی تھے۔ فضا پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ عائرہ نے گھبرا کر عالیان کی طرف دیکھا۔ عالیان خاموشی سے اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ کافی دیر گفتگو چلتی رہی۔ آخرکار عائرہ کے والد نے ایک سوال پوچھا، اگر تم واپس نہیں جانا چاہتی تو پھر کیا چاہتی ہو؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عائرہ نے نظریں جھکا لیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے دل کی بات کہنی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی نظریں سیدھی عالیان پر جا کر رک گئیں، اور پھر اس نے دھیمی مگر واضح آواز میں کہا، میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا چاہتی ہوں۔ کمرے میں بیٹھے سب لوگ خاموش ہو گئے۔ عالیان بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار وہ احساس صاف نظر آ رہا تھا جسے وہ مہینوں سے چھپائے ہوئے تھا۔ چند دن بعد دونوں خاندان دوبارہ ملے۔ اس بار ماحول پہلے جیسا سخت نہیں تھا۔ عائرہ کے والد نے بھی وقت کے ساتھ اپنی بیٹی کی خوشی کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ عالیان عائرہ کی عزت کرتا ہے، اس کی رائے کی قدر کرتا ہے اور اس کی خوشی چاہتا ہے، اور یہی بات ان کے دل کو مطمئن کر گئی۔ چند ماہ بعد ایک خوبصورت دن آیا جب عائرہ اور عالیان کی شادی ہوئی۔ اس بار نہ کوئی زبردستی تھی، نہ کوئی خوف اور نہ کوئی بھاگا۔ یہ فیصلہ دونوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ شادی کے بعد بھی عائرہ ویسی ہی شرارتی رہی اور عالیان ویسا ہی سنجیدہ، مگر اب ان کی زندگی میں ایک فرق آ گیا تھا۔ اب ہر خوشی مشترکہ تھی، ہر مشکل مشترکہ تھی، اور ہر خواب مشترکہ تھا۔ ایک شام دونوں اپنے گھر کی بالکنی میں بیٹھے بارش دیکھ رہے تھے، ویسی ہی بارش جیسی اس رات ہوئی تھی جب ان کی گاڑی سنسان سڑک پر خراب ہوئی تھی۔ عائرہ مسکرا کر بولی، اگر اس رات بارش نہ ہوتی تو؟ عالیان ہلکا سا ہنسا، پھر شاید قسمت کوئی اور بہانہ ڈھونڈ لیتی۔ کیوں؟ عائرہ نے پوچھا۔ عالیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر محبت بھری نظروں سے عائرہ کی طرف دیکھا اور بولا، کیونکہ کچھ لوگ قسمت میں لکھے ہوتے ہیں عائرہ۔ عائرہ مسکرا دی،
بارش اب بھی برس رہی تھی، مگر اس بار نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی تنہائی، صرف سکون تھا، کیونکہ دونوں کو اپنی منزل مل چکی تھی اور ان کی محبت کی کہانی ہمیشہ کے لیے مکمل ہو چکی تھی۔